ادھر جیسے ہی عذاب کے آثار ظاہر ہوئے، قوم نے اللہ کے حضور میں دعا کی، قوم کی دعا قبول کر لی گئی اور عذاب ہٹا لیا گیا، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ اور کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوا ہو پھر عذاب ہٹا لیا گیا۔ اور اس کا فیصلہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ سب کے نام لکھ کر قرآن اندازی کرتے تھے، چٹھیاں ڈالتے تھے، اور جس کا نام نکل آتا تھا وہ مجرم سمجھا جاتا تھا، اس کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرے کے اندر نکلا، دوبارہ قرہ ڈالا گیا، دوسری مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، تیسری مرتبہ قرہ ڈالا گیا، تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام قرے کے اندر آیا۔ اور دستور کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، جیسا کہ ہر نبی کو بھیجا جاتا ہے۔ اور جب نبی اپنا کام پورا کر لیتا ہے اور جو دعوت کی ذمہ داری اس کو دی جاتی ہے وہ پوری کر لیتا ہے، تو پھر وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ماننے والے یا نہ ماننے والوں کے تعلق سے عرض کر دیتا ہے کہ میری بات مان لی گئی یا میری بات نہ مانی گئی۔ زیادہ تر ایسا ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی بات نہ مانی گئی، انہوں نے اللہ کے دربار کے اندر شکایتیں کی، جس کے نتیجے کے اندر قوم پر عذاب نازل ہوا۔ سوائے امت محمدیہ کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس امت کے لیے عذاب کی بد دعا نہیں فرمائی۔ جب بھی آپ سے کہا گیا کہ آپ عذاب کی بارے میں بد دعا کریے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اس طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور جب انہوں نے اللہ کے احکامات کو نہ مانا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عذاب کی درخواست کی۔ نبی جب اللہ رب العزت کے حضور میں کوئی درخواست رکھتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نبی تو تھے لیکن نبی کے ساتھ میں انسان بھی تھے، اور غلطی کا ہونا یہ بہرحال ممکن ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جو غلطیاں انبیاء علیہ السلام سے ایسی ہو جاتی ہیں جو عام انسانوں کے لیے غلطیاں شمار نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، عذاب کی، اور انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ عذاب نازل ہو یا اللہ کی طرف سے اجازت آئے کہ اب تم قوم کو چھوڑ دو، اور اللہ کی طرف سے اجازت آنے سے پہلے یا عذاب کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے۔ ادھر جیسے ہی عذاب کے آثار ظاہر ہوئے، قوم نے اللہ کے حضور میں دعا کی، قوم کی دعا قبول کر لی گئی اور عذاب ہٹا لیا گیا، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ اور کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوا ہو پھر عذاب ہٹا لیا گیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت کو حضرت یونس علیہ السلام کی پکڑ کرنی مقصود تھی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اور یہ چیز ایک نبی کے تعلق سے بہت بڑا گناہ تھا اللہ کے حضور میں۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر نکلے، سمندر کے اندر کشتی میں سوار ہوئے۔ جیسے ہی کشتی کے اندر سوار ہوئے، کشتی ڈاماڈول ہونے لگی، ہلنے لگی، ہچکولے کھانے لگی۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ اگر کشتی ہلتی تھی یا کشتی ڈاماڈول ہوتی تھی اور لگتا یہ تھا کہ یہ ڈوب جائے گی، تو کشتی والے یہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر کوئی انسان ایک ایسا ہے جو گناہ گار ہے، یا تو وہ اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے یا اس نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور اس کا فیصلہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ سب کے نام لکھ کر قرآن اندازی کرتے تھے، چٹھیاں ڈالتے تھے، اور جس کا نام نکل آتا تھا وہ مجرم سمجھا جاتا تھا، اس کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا جاتا تھا۔ جب کشتی ہلنے لگی تو لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی قرآن اندازی کے اندر شامل ہوئے اور شریک ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرے کے اندر نکلا، دوبارہ قرہ ڈالا گیا، دوسری مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، تیسری مرتبہ قرہ ڈالا گیا، تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام قرے کے اندر آیا۔ اور دستور کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کی طرف سے ایک مچھلی پہلے سے تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ یہ ایک واقعہ ہے
اور گزشتہ سال بھی اس موضوع پر بات ہوئی تھی، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی کرانے سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے۔ اس لیے پھر یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، اور سمندر کے اندر ان کو ڈال دیا گیا، سمندر کی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اللہ رب العزت اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد میں مختصر انداز میں ارشاد فرماتا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تو ان کو اپنی غلطی پر شرمندگی ہو گئی، ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھے اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی کی تاریکی کے اندر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے تاریکی کے اندر پکارا اپنے رب کو کہ لا الہ الا انت، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی معبود ہے۔ انی کنت من الظالمین، تیری ذات پاک ہے اور میں ظلم کرنے والا ہوں، میں نے ظلم کیا ہے، میں نے زیادتی کی ہے اپنے آپ پر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر ان کو اس تسبیح کی توفیق نہ ملتی، اللہ کی پاکی بیان کرنے کی توفیق نہ ملتی، مچھلی کے پیٹ کے اندر ان کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح بیان نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے اور اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا اور اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، لیکن جب انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا احساس کیا، اظہار کیا اور اللہ سے معافی چاہی تو مچھلی کو حکم ہوا، اس نے آ کر ان کو نگل دیا، بالکل وہ ختم جیسے ہو چکے تھے، کھال ختم ہو گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ان کو مچھلی نے لا کر ڈالا تھا وہاں پر کدو کی ایک بیل پیدا کی، وہی اس کا پانی جو تھا ان کے لیے ان کے زخموں کا مرہم بنا اور وہی ان کی غذا بنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی ان کو۔ بالکل اسی جیسا واقعہ فرعون کا بھی ہے، بالکل یہی واقعہ ہے اس کا بھی، کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، نافرمانی کرنے کے بعد لیکن دونوں میں فرق تھا، وہ ایمان والا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا وہ، اور پیچھے لگنے کے بعد کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر گئے، سمندر پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ نکل جاتے ہیں، اور فرعون جب سمندر کے بیچ میں پہنچتا ہے تو سمندر مل جاتا ہے اور وہ ڈوب جاتا ہے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، اور جب ڈوبنے لگتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں بھی ایمان لے آیا اس معبود پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، آواز لگاتا ہے وہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ تو اس سے پہلے نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے رہا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اور آج ہم تیرے بدن کو آنے والوں کے لیے سامان عبرت بنا دیں گے، تیرے جسم کو سامان عبرت بنا دیں گے۔ اور یہی ہوا، سمندر نے قبول نہیں کیا، زمین نے قبول نہیں کیا اس کے جسم کو، اور آج وہ عبرت کا سامان بنا ہوا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی ایمان ہے، اور ایمان کے بعد میں جو چیز انسان کو اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے بتاتی ہے وہ شرمندگی ہے اور غلطی کا احساس ہے۔ پہلے نمبر پہ تو ایمان ہے۔ تو ہر وقت ہمیں اللہ رب العزت سے اس بات کی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سالم رکھے اور ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر موت عطا فرمائے، اس لیے کہ اگر یہ چیز ہے تو دنیا کے اندر بھی ہر غلطی معاف ہے توبہ کرنے پر، اور اللہ رب العزت کے دربار کے اندر بھی ایک نہ ایک دن بہرحال معافی کی امید ہے ایمان کے ساتھ میں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر ایمان کی پرواہ نہ کی گئی اور ایمان ہاتھ سے جاتا رہا تو نہ دنیا کے اندر توبہ قبول ہونے کے امکانات ہیں اور نہ آخرت کے اندر خلاصی کا کوئی حصہ باقی رہتا ہے۔ اور یہ ایمان کب باقی رہتا ہے؟ جبکہ انسان احکامات خدا بندی کا ہر وقت خیال رکھے، اور احکامات خدا بندی کے اندر کوتاہی اگر ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا دروازہ ہمارے لیے کھول رکھا ہے اس دروازے کو بار بار کھٹکھٹائے، وہ ہے توبہ کا دروازہ، استغفار کا دروازہ۔ وہ صبح اٹھے تو غور کرے کہ رات میں کون سی ایسی غلطیاں ہو گئیں جن سے ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ آج یہ حدیث پڑھی گئی تعلیم کے اندر عصر بعد، جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اللہ سے ایمان کی تجدید مانگتے رہا کرو۔ کس سے فرمایا آپ نے یہ؟ آپ کے مخاطب کون تھے؟ ذرا اندازہ لگائیے کون تھے؟ صحابہ، جن کو ہر وقت اپنے ایمان کی فکر رہتی تھی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ جب صحابہ سے آپ نے یہ فرمایا تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو ہر وقت گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، ہماری تو ہر وقت زندگی ایسے راستے پر چل رہی ہے کہ اللہ نہ کرے کب اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر آ جائے اور کب اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو جائے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ شورى کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی غلطیاں، بے پناہ غلطیاں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ نہ توبہ کی ضرورت، نہ استغفار کی ضرورت، نہ اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت، ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ چند غلطیاں رہ جاتی ہیں جن کی ہم اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، اپنی غلطی پر شرمندگی کا احساس اللہ کے سامنے ہم کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا اور یہ فیصلہ کر دے گا کہ انشاءاللہ ایمان باقی رہے گا۔ تو سب سے زیادہ ایمان کی فکر کرنی ہے اور ہر وقت دعا کرتے رہنا ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں تھیں ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، کہ اللہ تو ہمارے سارے کاموں کے اندر ہمارے انجام کو بہتر بنا، بہتر انجام ہر کام کے اندر ہو، اور تو دنیا کی رسوائی سے ہی بچا اور آخرت کی ذلت سے بھی بچا۔ اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کی ذلت کیا ہے؟ جب ایمان نہیں رہتا تو ذلت ہی ذلت ہے اور رسوائی رسوائی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ایمان کی ہر وقت نگرانی کرنے والا اور ایمان کو سالم رکھنے والا اور احکامات خدا بندی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا بنائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ۔